ہیں ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. یہ افغانستان ہو یا پاکستان کی سیاست ہو یا اشرف غنی کے بیانات ہوں، دیکھنا ہی ہوتا ہے لوگ چاہتے کیا ہیں. یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. اچھا وہ کوئی عام سادہ آدمیوں کی طرح وہ جو معنی ہیں وہ نہیں ہوتے، وہی جو بظاہر نظر آتے ہیں. صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چلیے اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ رکھا ہے. وہ پنجابی کی سلینگ میں کہتے ہیں یہ وچوں کی کڈنا ہے. اچھا اس کو فائدہ کیا ہے، اس بحث کا فائدہ کیا؟ وہ ایک تھیوری یہ ہے کہ ٹیکنیشینز کو پیسے دیے گئے جی بالکل، اور انہوں نے جعلی رپورٹیں بنائی. بالکل. اس کا امکان تو ہے لیکن زیادہ نہیں ہے. زیادہ یہ ہے جس میں میں بات کر چکا ہوں اور جس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، اور اب بعض بڑے ڈاکٹر بھی یہ بات اب کہہ رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹروں کو یہ بات بعد میں سمجھ میں آتی ہے. جو نفسیاتی مسائل ہیں جی وہ ڈاکٹر کے نزدیک اتنے اہم نہیں ہوتے، بعض اوقات تاخیر سے وہ سمجھتے ہیں. وہ یہ کہ ڈپریشن کے مریض ہیں میاں صاحب. ڈپریشن، جب ڈپریشن شدید ہوتا ہے تو صحت مند ہونے کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اور اگر ڈپریشن نہ ہو، حوصلہ مند ہو. ہمارے گاؤں میں ایک بڑھیا تھیں تو وہ کہہ رہی تھی مجھے بخار ہے. کچھ دیر میں دیکھا کہ وہ گندم کی بوری کھول کے تو اسے صاف کر رہی تھی، گندم جو کافی مشقت کا کام ہوتا ہے. بالکل. ان سے کہا پھوپھی ابھی کہہ رہی تھی بخار ہے، تو کہنے لگے کیا بخار کو کیا سر پہ چڑھاؤں، اسے اتارنا نہیں ہے، کچھ کام کاج کروں گی، حرکت کروں گی دھیان ہٹے گا. یہ ٹھیک بات ہے. وہ عمران کہہ رہا ہے ایک دن میں بخار ہے مجھے، میں گیا تو ورزش کر رہا تھا. میں نے کہا تم تو ورزش کر رہے ہو. کہتا ورزش کروں گا تو بخار اترے گا نا. یعنی یہ بات صحیح ہے بنیادی طور پہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ میاں صاحب کو تھی ڈپریشن، اچھا پھوپھی کو نہیں تھی ڈپریشن جب وہ گندم صاف کر رہے تھے، نہ عمران خان کو اس وقت تو بہرحال نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو، غلام اسحاق کو، سعید ابوالعلا مودودی کو آخری برسوں میں ڈپریشن میں دیکھا. نواز شریف صاحب کو بھی ڈپریشن نہ ہو، جانا ہو، جائیں گے تو صحیح ہو جائیں گے. ہو کیا سکتا ہے؟ آپ تو ایسے کہہ رہی جیسے آپ کا اڈیالہ جیل میں جاتی تھی. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں نے ایسے لاتعداد کیسز دیکھے ہیں جب مریض کو ڈپریشن ہوتا ہے تو اس کو جو دعائیں بتاتے تھے اہل علم وجوز اور دعاؤں کے، تو اس میں ایک دعا تھی پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اس سے 99 مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یہ بھی فرمایا کہ یہ خفیہ خزانہ ہے. یہ بھی فرمایا کہ یہ سب سے چھوٹی مصیبت غم ہے. غم اکثر فالس ہوتا ہے، مفروضے پہ مبنی ہوتا ہے. اچھا ہاں غم تو اکثر وسوسے سے پیدا ہوتا ہے، اور وسوسہ رسول اللہ نے فرمایا شیطان کے. بہرحال وہ ڈپریشن کے مریض تھے. جب یہاں سے نکلے، ایک ان کا بڑا سنگین مسئلہ ہے. مسئلہ یہ جائیداد تقسیم کرنی ہے. مریم نے وہاں تیمارداری کے لیے نہیں ہے نا، تیمارداری تو ان کے والد ہیں تو تیمارداری تو کریں گے. او بھائی جائیدادیں جو ہیں کس کی کتنی ہیں یہ واضح نہیں ہے. یہ وہاں سے وہاں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں جاتی رہتی ہیں، چھپانے کے لیے بھی اور بہت سے مقاصد کے لیے بھی. کیونکہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور خاص طور پہ جب اس میں لوٹ کا مال ہو تو اس کو چھپانا پڑتا ہے، اس کو انکم ٹیکس بچانا ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں ان کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے. جائیداد بھی تقسیم کرنے. ڈپریشن دور ہو گیا، پلیٹلیٹس ٹھیک ہونے شروع ہو گیا، واقعی ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. جو بھی تھے، خرابی کی کیا سطح تھی، رپورٹیں اصلی تھی جعلی تھی، اس کو چھوڑ دیں. ہم مان لیتے ہیں اصلی تھی. ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات مان لیتے ہیں، شریف خاندان کی بھی مان لیتے ہیں، سب کی. اس وقت کیا بیانیہ تھا؟ پہلی دفعہ یہ لفظ میں نے استعمال کیا، مجھے بڑا چیپ لگتا ہے یہ بیانیہ. اس وقت موقف کیا تھا کہ شریف مر جائے گا بیچارہ، جان خطرے میں ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے سر پہ آ جائے گا. 1.5 کروڑ انسانوں کا لیڈر ہے جی، جو کہ وہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اور ان کی جان پہ بن گئی. جانے دو بھائی. جب گھبراہٹ ہوتی ہے آدمی کو پتہ چلتا ہے گھبراہٹ میں نہ قانون یاد نہ خدا یاد، اصول نہ اصول یاد، نہ قانون یاد، نہ خدا یاد. بھیجو ارے بھائی ہماری جان وہ مر جائے گا بھائی، ہیں جی، تو وفات پا جائیں گے تو بڑا جو کرائسس ہو جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی. ذمہ داری عمران خان پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو رہا، ویسے اللہ ان کو صحت دے. صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو رہا تھا تو ہی بس ویری کمفرٹیبل، لوگ تو رو رہے تھے.
وہ اپنا کام کر چکا تھا. انہوں نے کیا کیا دنیا میں. خیر اس وقت رونا کیا تھا, بھیجو بھیجو بھیجو. اب ان کے حامی کچھ اور کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میاں صاحب تشریف لائیں, سیاست آپ کی مر رہی ہے. جیسے جدہ چلے گئے تھے, امیج متاثر ہو رہا ہے. آپ ساتھ ساتھ دعویٰ بھی کر رہے ہیں, پتہ نہیں خواہش کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, خبر کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, وہ واپس تشریف لا رہے ہیں. وہ واپس بعد با ملاحظہ نواز ہوشیار شریف تشریف لا رہے ہیں. شہنشاہ پاکستان نواز شریف تشریف لاتے ہیں بعد با ملاحظہ ہوشیار. اور اب تحریک انصاف کو تو جان کے لالے پڑ جائیں گے. وہ بالکل نون لیگی رہنما بھی کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے ابھی. یہ وہیں سے ہیتھرو ایئرپورٹ سے کہیں گے واپس بھیجو یہاں پہ, پاکستان کی طرف آنے نہیں دیا جائے گا. نہیں, اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, روک تو سکتا ہی نہیں. قانونی پوزیشن تو یہ ہے کہ وہ انہیں لانا چاہیں گے. یہ حساب کا کھیل ہے جو سارے ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں. ہم دیکھیں گے خالص اصولی اور قانونی پوزیشن. ایک تو جب وہ واپس آئیں گے تو کیا بتائیں گے کہ 16 ہفتے میں انہوں نے اپنا علاج کیوں نہیں کرایا. ایک تو یہ پولیٹیکل آسپیکٹ ہے. قانونی یہ ہے کہ انہیں آنا چاہیے, علاج انہیں کرایا نہیں, علاج انہیں کرانا چاہیے ڈپریشن کا. اور میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی نمبر دیتے, میں ان کو میسیج کر دیتا ہوں, ان کے ڈپریشن کا علاج ہو جائے گا. ڈپریشن کا علاج جو کرتے ہیں صوفیاء, اہل علم اور ایسے لوگ ہیں. اور یہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں, وہ جو آدمی پڑھے تو اس کا ڈپریشن دور ہو جائے. صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے دور ہو جائے گا, اور جو چاہے اس کا تجربہ کر لے. صحیح ہے, ڈپریشن اس سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, یہ 1400 سال سے پریکٹس ہو رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ خفیہ خزانہ ہے. ٹھیک ہے, جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے یا اللہ نہ میری کوئی طاقت نہ میرا کوئی ارادہ. آپ ہمارے گرامی قدر استاد فرماتے ہیں کہ گیند پھینک دیا آپ نے اللہ کے کورٹ میں, اب اللہ تو رحم ہی کرے گا نا, اور کیا کرے. بے شک. اچھا وہ آئیں گے تو وہ کیسز دو صورتیں ہو سکتی ہیں. کیسز فیس کریں گے, جائیداد بانٹ رہی ہیں انہوں نے, یہ یاد رکھ, اسی مقصد کے لیے وہاں پہ ان کی بیگم صاحبہ کی جائیداد ہے, ان کی جائیداد ہے. یہ دس از ون آف دی امپورٹنٹ تھنگس. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو جائیداد یار کھربوں روپے جو ہیں, یہ یوں ہی نہیں. شہزادے جو ہیں باپ کی جان کے دشمن ہو جاتے تھے. باپ سب سے بڑا ترکی کا جو ہیرو ہے, اس نے اپنے بیٹے کو قتل کرا دیا تھا اقتدار کی کشمکش میں, اور بھائیوں سے جنگ ہوئی تھی اورنگزیب کی, اور شاہجہاں نے بغاوت کی. یہ اتنی اہم چیز, غیر اہم چیز نہیں. جب اپنا انجام نظر آتا ہے تب اس طرح حصے بانٹے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کو کسی بات کے اشاریے مل رہے ہیں. انجام نہیں نظر آتا. واپس آئیں گے دو صورتیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, احسن اقبال کی رہائی ہو سکتی ہے, شاید خاقان عباسی کی ہو سکتی ہے, نواز شریف کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہارون صاحب بات وہی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جیل جائیں گے, پھر ڈپریشن ہوگی, پھر سپرنٹینڈنٹ سے پوچھیں گے تمہارا نام کیا ہے, پھر بار بار پوچھیں گے, پھر کہیں گے ہاں میں 7 دفعہ پوچھ چکا ہوں, پھر بھول جاتا ہوں. چلیے یہ جیل کاٹنا ان کے بس کا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے پیمان کیا تھا, لکھ کے دیا اسٹامپ پہ, میں چیف منسٹر رہا ہوں, میں یہ ہوں, میں لے کے آؤں گا 4 ہفتے. اب وہ کہہ رہے ہیں مریم کو پہلے بھیجیں, پھر علاج ممکن ہو سکے گا, آپریٹ ہو سکے گا. میں اس کے بغیر نہیں آؤں گا. وہ خود بھی کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں آؤں گا. اچھا ہارون صاحب, جائیداد ہے ان کے, وہ ہے نا فیصل آباد والے, ان کے رشتہ دار جو ہیں شیر علی کہتے تھے 16 کروڑ تو میں نے دیے ہیں شہباز شریف کو. یہ آئے ادھر فیصل آباد. ہارون صاحب اب سوال سب سے اہم یہی ہے کہ جی برطانیہ کی حکومت کو خط لکھا جائے گا, پھر بلایا جائے گا, جو پہلے سے وہاں پہ موجود ہے, جو پہلے سے موجود ہے. اگر انہیں اندیشہ ہوا کہ دباؤ کی وجہ سے انہیں جانا پڑے گا تو وہ خود آئیں گے. پولیٹیکلی خود آنا ان کے اپنے مفاد میں ہے, لیکن جیل میں رہنا اور اپنی پسند کے کھانے میسر نہ برداشت نہیں کر سکتے. اپنی پسند کا ایک وقت بھی اگر کھانا میسر نہ, جب انہیں پنڈی لے جایا گیا پنڈی ایئرپورٹ سے, چکلالہ ایئرپورٹ سے, تو ان سے ملے فرید صاحب. پورا نام کیا فرید صاحب کا, جماعت اسلامی کے جو رہنما تھے, فرید پراچا صاحب ملے. تو وہ وہاں پہنچنے کے بعد یہ بھول چکے تھے کہ واقعہ کیا ہوا. وہ واقعہ کرنے کی وجہ انہیں کہہ رہے تھے یہ پیسٹریاں کھائیں, یہ بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں ایک اپنے باورچی سے کہنے لگے پالک گوشت پکاؤ.
تو وہ کہنے لگا وہ تو لکڑیاں چاہیے جس طرح کا پالک گوشت آپ چاہتے ہیں. اچھا وہ لکڑیاں سعودی حکومت نے روک لیں, تو بڑی مشکل سے اجازت ملی. اچھا ہارون صاحب, خط ایک خط اس پہ لکھی ہوئی عبارت اتنی مضبوط ہوگی کہ نواز شریف صاحب کو وہ لوگ بھی پریشرائز کر کے واپس بھیجیں. ڈار صاحب کو تو یہ لوگ بلا نہ سکے, نواز شریف کو کیسے بلائیں گے؟ نہیں, مشکل ہے, لیکن یہ تو قانون دان ہی رائے دے سکتا ہو. ایک اخبار نویس اس پہ کیا آپ کسی قانون دان سے پوچھ لیتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا تجربہ ہارون صاحب, آپ نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے. نہیں ہے, میری رائے بھی وہی, تاثر میرا وہی ہے کہ اس کو تو بلا نہیں سکے. یہی معاملہ ہے جس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے, جس کے ٹھگ ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ٹھیک, ویسے ٹھگ ہونے میں تو ان کا بھی کوئی شبہ نہیں. چلیے وہ تو نامنل, ان تو بہت ساری چیزیں خود کنفیس کی ہیں. پی ٹی آئی میں بھی کافی ٹھگ ہے. چلے تحریک انصاف ہے, پھر کسی دن کر لیں گے. وزیر اعلیٰ کا آپ کو بتایا تھا جو 5,000 روپے بھی نہیں چھوڑتا. نام بتا دیں آپ. اب آپ بڑا کچھ بتا دیں, یہ بھی ڈسکلوز کر دیں ان کا نام کیا ہے. ویسے ارکان پارلیمنٹ آپ کو یاد ہے, آسمان سے جو بلا اترے وہ انوری کے ہی گھر اترے. میرے سامنے ہارون صاحب بیٹھے ہیں تو ہارون صاحب سے میں جانوں کہ ہارون صاحب آپ کا کام بڑا آسان ہوتا ہے, دوسروں کو اکساؤ, اس سے بات نکلواؤ, وہ مصیبت میں پڑے. اس کو ویسے آسان, اس کو ٹیلنٹڈ کہا جاتا ہے ہارون صاحب, کہ یہ اینکر کا ہی ٹیلنٹ ہوتا ہے. چڑھ جا بیٹا سولی پہ. وہ اس کے ورکر بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف کے, آپ بھی مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں, چڑھ جا بیٹا سولی پہ, رام بھلی کرے گا. ہاں جی. اور یہ جو ورکر ہیں یہ کمال ہیں, یہ دانشور جو ہیں جو اس کو بلا رہے ہیں, ان کا مسئلہ عمران خان چلا جائے, عمران خان چلا جائے گا, یہ آسمان بھی یہی آسمان رہے گا, یہ زمین بھی یہی زمین رہے گی, یہ معیشت بھی یہی معیشت رہے گی, یہ پٹواری بھی یہیں رہیں گے, یہ تحصیلدار بھی یہیں رہیں گے, یہ پولیس بھی یہیں رہے گی. کوئی انقلاب نہیں آئے گا, صرف ان کے دل جذبہ انتقام ٹھنڈا ہو جائے گا. ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتا, ملک کے مفاد کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا. اس کو کہتے ہیں یہ جتنے بے چین ہیں نا دانشور نواز شریف کو اس کو بلانے کے لیے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں چور نڑ پنڈ کڑی, مدعی سست گواہ چست. صحیح ہے. لیکن ہارون صاحب کوئی تو فوائد نظر آ رہے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, ان کی اپنی سیاست بڑی. اس غریب سے بھی تو پوچھے اس کے آنا چاہتا ہے یا نہیں آنا چاہتا, اس کے دل و جہاں پہ کیا بیت رہی ہے. دیب کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک, حلقہ ہر موج میں ہے صدقہ میں نہنگ. اب میں مصرع غلط پڑھ رہا ہوں ویسے غالب کا, کہ ہر لہر میں کتنے وہ ہیں مگرمچھ, اچھا جانے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. زبردست. ویسے ہارون صاحب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں, کبھی کہا جا رہا ہے کہ خط لکھ کے واپس بلایا جائے گا. یہ دیہاتی ہیں دنیا کے میلے میں, ان کو کاروبار حکومت کا خاک پتہ نہیں ہے. ان کو لوگوں نے کس لیے ووٹ دیے کہ وہ لوٹ مار ختم ہو جائے گی. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکتا. لوٹ مار تو نہیں, کم تو ہوئی ہے لوٹ مار, لیکن وہ پٹواری تحصیلدار تو نہیں چھوڑے گا پیسے لینا, پولیس والا, سول سرونٹ. لیکن ان کو کام کاج بھی تو آتا ہو نا بھائی. ایک ڈرائیور پیٹرول چوری کرتا تھا, دوسرے ڈرائیور کو گاڑی نہیں چلانی آتی, تو اس کا فائدہ نہیں. لیکن ویسے آپ کو بتا دوں ہارون صاحب, قافلی کبھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ جتنی کرپشن اور رشوت کے ریٹ اوپر گئے ہیں نا عمران صاحب کی حکومت میں, اتنے کسی حکومت میں نہیں کہتے.